شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ گنبد خضرا۔ گنبد کی تاریخ مملوک سلطان سیف الدین کلاؤن کے دور تک پہنچتی ہے، جنہوں نے 1279 بمطابق 688 میں تعمیر کروایا۔ اصل ساخت میں لکڑی استعمال کی، ایک جنگلہ بنا کر حجرے پر رکھ دیا۔ اس وقت اس کا نام قبہ رازق پڑ گیا۔ معروف مورخ المسعودی کے مطابق اس حجری مقدس کا طول مشرق تا مغرب 8 میٹر اور عرض 5 میٹر ہے، اور یہ کچی اینٹوں، کھجور کے تنے اور چھال سے تعمیر کیا گیا، اور پردے کے لیے دروازے پر اونی ٹاٹ لٹکایا گیا۔ ہجرِ نبوی کا بیان الہاشمی نے بتایا کہ 700 برس گزر جانے کے بعد ہجرِ نبوی میں داخل ہونے والی واحد شخصیت السعودی نے اپنی کتاب میں ہجرِ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی شبنمی ریت پر مبنی ہے۔ ہجرِ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی ایک چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا۔ اس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ الہاشمی کے مطابق ایک کھڑکی کا اضافہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد سے آج تک ان دیواروں کی بندش ہے۔ 881 ہجری میں دونوں دیواروں میں ایک تیسری دیوار کا اضافہ کیا گیا، اور وہ ہجرِ نبوی میں آخری داخلہ تھا۔ سب سے پہلے 668 ہجری میں جس شخص نے حجرے کی جالیاں تعمیر کروائیں وہ مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران رکن الدین بیبرس تھا۔ اس نے دیواروں کے چاروں طرف فولادی جالیوں کو نصب کروایا۔ یہ فولادی جالیاں 13 رمضان کو حرم نبوی میں دوسری آگ لگنے کے واقعے سے پہلے تک موجود رہیں۔ اس کے بعد پرانی جالیوں کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ 88 ہجری میں سنہری جالیاں نصب کی گئیں۔ ان پر سلطنت قیتباہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ 678 سال تک قبر مبارک پر کچھ نہیں تھا۔ روضہ انوار پر سب سے پہلا گنبد 688 میں تعمیر ہوا اور اس پر زرد رنگ کروایا گیا اور وہ پیلا گنبد کہلایا۔ پھر مختلف ادوار میں تعمیر و تبدیل ہوتا رہا۔ 888 میں کالے پتھر سے نیا گنبد بنایا گیا اور اس پر سفید رنگ کروایا گیا۔ اس کو گنبد بیضا یعنی سفید گنبد کہنے لگے۔ 1572 میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا اور اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا۔ اب اس کا ایک رنگ نہ رہا۔ غالباً میناکاری کے دلکش اور جاذب نظر منظر کے باعث وہ رنگ برنگا گنبد کہلایا۔ 12ویں صدی میں عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے گنبد کو سیسہ کی چادر کے ساتھ مڑوایا۔ پھر 1818 میں عثمانی سلطان محمود بن عبد الحمید نے اسے سبز رنگ کروایا اور اس کے بعد سے ایسا ہی ہے، جو القبۃ الخضرا یعنی سبز گنبد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد اب تک کسی نے اس میں رد و بدل نہیں کی۔